میرے دوستو، اب آئیے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا قصہ بتانے جا رہا ہوں جس واقعے سے مردوں کو بھی عبرت لینا چاہیے اور عورتوں کو خاص طور پر عبرت لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو قصہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ عورت کا ہی واقعہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت کا قصہ، ایک بوڑھی عورت کا واقعہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مبارک کے زمانے میں پیش آیا تھا، خود ان کے ساتھ پیش آیا تھا، جس میں بہت اچھا میسج ہے آج کے مستورات کے لیے، آج کی ہماری ماں بہنیں کے لیے۔ تو ہماری ماں بہنوں تک بھی آپ بات پہنچانے کی کوشش کریں، اور آئیے قصہ سننے کے بعد آپ سبھی حضرات اس کا گھر میں ضرور جا کر کے بتائیں، ضرور بتائیں کہ آج ہم نے یہ قصہ سن کر کے آیا ہے۔ یہ قصہ کیا ہے کہ ایک خاتون، ایک بوڑھی خاتون حج کے راستے سے آ رہی تھی، تو وہ بھٹک گئی، تو اپنے قافلے سے جو ہے نا جدا ہو گئی، الگ ہو گئی، راستہ بھول گئی، بھٹک گئی۔ اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی حج پہ گئے تھے اور اتفاق سے اس راستے سے ان کا گزر ہوا۔ تو اس راستے سے ان کا جب گزر ہوا تو دیکھا کیا کہ بوڑھی عورت ہے جو سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ہے اور غمگین نظر آ رہی ہے، ان کی چہرے پہ جو ہے نا غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد ان سے سب سے پہلے ان کے پاس گئے اور کیا کیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خاتون کو سلام کیے تو اس خاتون نے جواب میں کیا کہا؟ سلام قولا من رب الرحیم، سلام نہایت مہربان رب کا قول ہے۔ سلام تو خود اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا قرآن سے جواب دیا، سلام قولا من رب الرحیم، اس کے سلام کا جواب قرآن سے دیا کہ آپ نے جو سلام کیا یہ اچھا طریقہ ہے اور یہ رب کی طرف سے سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی، کہ جس کو خدا گمراہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے۔ تو اس کا اس سے مراد یہ تھا کہ میں راستہ بھول گئی ہوں، بھٹک گئی ہوں۔ اس خاتون کا اس جملے سے من یضلل اللہ فلا ہادی نا، اس سے مطلب یہ تھا کہ میں راستہ بھول گئی ہوں، بھٹک گئی ہوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا آپ کہاں سے آ رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو؟ تو اس عورت نے قرآن سے جواب دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس نے جواب دیا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندوں کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اس سے مراد یہ کہ میں وہاں سے آ رہی ہوں، حج بیت اللہ سے آ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا یہی مراد تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ یہاں کب سے، یعنی آپ کا قیام یہاں پہ کب سے ہے؟ تو اس نے کہا ثلاثہ لیال سویہ، یعنی 3 رات سے میں یہیں پہ موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ان سے سوال کر رہے، لیکن وہ جو جواب دے رہی ہے کہاں سے؟ قرآن سے، اپنی طرف سے ایک بات نہیں کرتی بلکہ قرآن سے جواب دے رہی ہے۔ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے دن سے یہاں پہ قیام کر رہے ہیں؟ تو خاتون کہتی ہے ثلاثہ لیال سویہ، کہ 3 دنوں سے میں یہاں پہ ٹھہری ہوئی ہوں، یہاں پہ ہوں، بھٹک گئی ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ آپ کھانا پینا کہاں سے کھاتے ہیں؟ آپ کا کھانا پینا کون لا کے دیتا ہے؟ تو کہتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ خدا ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کھانے کا بندوبست ہمیں کرا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے مہیا کرا دیتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو پانی نہیں ہے، پھر وضو کیسے کرتے ہیں؟ تو خاتون کہتی ہیں فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کر لیا کرو۔ اللہ قرآن سے جواب دے رہی۔ اس خاتون کو سلام ہے، اس خاتون کو سلام پیش کرتا ہوں میں۔ اور آگے دیکھیے وہ تو کیا کہتے ہیں کہ جب پانی نہیں ہے تو رب خود قرآن میں کہا ہے جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تم کیا کر لو؟ تیمم کر لیا کرو۔ اس کے بعد دوستو آگے کیا، آگے کیا قصہ سنی، کیا زبردست انداز میں یہ قرآن کی روشنی میں عبداللہ بن مبارک کا ہر بات کا، ہر سوال کا جواب دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک عرض کرتے ہیں لیجیے یہ کھانا کھا لیجیے۔ تو خاتون کہتی ہے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک مکمل کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ میں ابھی روزے سے ہوں، اس لیے میں ابھی آپ کی مہمان نوازی کو قبول نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک ان سے عرض کرتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، تو پھر آپ روزے سے کیسے ہے؟ تو خاتون کہتی ہے ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو نیکی کے طور پر جو خوشی سے روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ شاکر اور علیم، یعنی مطلب یہ کہ میں نے نفل روزہ رکھا ہے، رمضان کا روزہ تو نہیں ہے لیکن نفل روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ سفر میں تو روزہ
چھوڑنے کی اجازت ہے, آپ روزہ نہ بھی رکھ سکتے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو خاتون جواب دیتی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اللہ اکبر. اس خاتون کا جواب قرآن سے, اور یہ سارا جواب جو بھی عبداللہ بن مبارک سوال کرتے ہیں قرآن سے یہ خاتون جواب دیتی ہے. اس کا انداز کتنا نرالا, کتنا پیارا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے جیسے بات کیوں نہیں کر رہے, یعنی جیسے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو اس کا جواب جیسے عام لفظوں میں دیا جاتا ہے کس سے ویسے کیوں نہیں کر رہے, قرآن سے کیوں مجھے بار بار پیش کر رہے. تو خاتون کہتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ اکبر. وہ انسان کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک فرشتہ متعین ہے, اس کے فرشتہ متعین کر دیا گیا ہے, اور ہمارے اوپر ایک نگران متعین ہے, ایک اس پہ ہے اور ایک اس پہ ہے. ہر ایک انسان کے بدن پہ ایک اس پہ ہے اور ایک اس پہ ہے. تو میں فالتو باتیں کیوں کروں, فالتو بات کریں گے فرشتے لکھ لیا کریں گے. تو قرآن کریم سے ہی میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. اس خاتون کا یہ مطلب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمیں بھی ضرورت کے التحادی بات کرنی چاہیے, جیسے اس خاتون نے کہا کہ جتنی ضرورت اتنی بات کرنی چاہیے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک عرض کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں سے. اللہ اکبر. یہ سوال جب کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ خاتون کہتی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اللہ اکبر. جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو, اس کے پیچھے مت پڑو, یقیناً کان آنکھ اور دل کی طرف سے جواب دہ ہے. یعنی جس معاملہ کا پہلے سے کچھ علم نہ ہو, جس معاملہ کا آپ کو کچھ پہلے سے علم نہ ہو اور نہ جس سے کچھ واسطہ ہے, اسے پوچھ کر اپنی قوتوں کو ضائع مت کرو. مطلب یہ تھا ان کا یہ کہ آپ کو میرے خاندان سے کیا تعلق ہے, نہ میں آپ کو جانتی ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں, تو میرے خاندان سے آپ کو کیا لینا دینا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے معاف کر دو, میں نے غلطی کی ہے. وہ خاتون کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تمہیں معاف کر دے. اللہ اکبر. یہ کتنی پیاری بات کہی ہے اور قرآن سے ہر بات عرض کر رہی ہے. اس کے بعد عبداللہ بن مبارک عرض کرتے ہیں کہ میری سواری لے لو اور اپنے قافلے سے جا کر کے مل لو, اگر آپ پسند کرتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہے, اگر آپ لینا چاہیں تو خاتون کہتی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اور جو تم نیکی کرتے ہو اللہ اسے جان لیتا ہے. مطلب یہ کہ اگر تم حسن سلوک کر رہے ہو تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر سے نوازے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا پیارا جواب دے رہی ہے, اور وہ بھی قرآن سے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہے, میسج ہے. اس کے بعد عبداللہ بن مبارک اپنے جو اچھے سوار ہوتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد خاتون کو جب پیش کر دیتے ہیں تو خاتون عرض کرتی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ایمان والوں سے کہہ دیجئے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں کو نیچے رکھا کرے, اپنی نظریں کو جھکا کر کے رکھا کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے سواری دے دیا تو میں اس سواری پر بیٹھ گی تو آپ ہماری طرف دیکھیں گے, اسی لیے کیا کرے آپ نظروں کو جھکا لے. اس کے بعد عبداللہ بن مبارک بھی بڑے پیمانے کے اللہ والے تھے, نیک انسان تھے, اور پلس یہ کہ ان کو حدیث میں بڑی شان ہے, بڑا مقام ان کا, تو وہ سمجھ گئے اور وہ کیا کہ اپنا رخ بدل لیے, دوسری طرف ہو گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو بوڑھی عورت جب گھوڑے پر سوار ہو رہی تھی تو اس کا کجاوے کے اندر کچھ جو ہے نا پھنس جاتے, اس کے کپڑا وغیرہ دوپٹہ وغیرہ پھنس جاتی ہیں. تو اس کے بعد کہتی ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو تم پر مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ کچھ ان کے اوپر کچھ مصیبتیں آ گئی. جب آئے تو دیکھا یہ معاملہ ہے تو اس نے اپنی نظر کو جھکا کر کے اس کے ساتھ اس کے جو ساری چیزیں ان کے پیر میں, گھوڑے کے پیر میں پھنس گئے تھے, اس کو نکال کر کے ان کو دے دیے. جب یہ بات دے دیے تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی تعریف کرنے لگی عورت, اور اس میں قرآن کی روشنی میں کہنے لگی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے میں فہم و بصیرت دی. اس کا مطلب یہ کہ جب خاتون پر مصیبت پہنچی تو اس نے اس آیت کو پڑھا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تو عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے, تو اس لیے وہ ان کے پاس آئے اور ان کی مدد کر دی. جو بھی ان کی ضرورت تھی
عبداللہ بن مبارک نے پورے کر دیے تو اس عورت نے، اس خاتون نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا، ففہمنا سلیمان، مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی ذہنوں سے نوازا، آپ کے اندر بھی بصیرت ہے۔ اس کے بعد وہ خاتون سواری پر سوار ہوئی، بیٹھی اور دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مفید خدمت کے قابل بنا دیا، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے، اور یقیناً ہمیں لوٹ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک اٹھنے کے مہارت تھامی اور عربوں کے شعر گنگناتے ہوئے آگے کی طرف جانے لگے، آگے کی طرف عرب کے شعر گنگناتے ہوئے عبداللہ بن مبارک جانے لگے، جا رہے ہیں، پیچھے سے خاتون نے جواب دیا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو اور اپنی آوازوں کو دھیمی کرو، دھیمی رکھو۔ کتنی سنہری باتیں فرمائی، کتنی اچھی باتیں فرمائی، کتنی پیاری باتیں عرض کرنے لگی کہ آپ جو ہے اپنی چال میں بہت تیزی سے چل رہے تھے تو اپنے چال میں میانہ روی اختیار کریں، اور آپ جو اتنے زور سے بول رہے تھے اتنے زور سے مت بولے، بلکہ آواز کو دھیمی کر کے بولے۔ قرآن کریم کا یہ حکم سن لیے جب عبداللہ بن مبارک نے سنے تو اپنی سواری کو آہستہ کر لیے، اور جو گنگنا رہے تھے اس کو بھی کم کر دیا، یعنی آواز کو پست کر دیے۔ تو اس خاتون نے کہا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جتنا کچھ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو وہ پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ اس خاتون کا منشا یہ ہے کہ آپ یہ شعر و شاعری کے بجائے آپ قرآن کی تلاوت کریں، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا طریقہ کہ آپ قرآن پڑھیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیے۔ جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اس کے بعد اس خاتون نے ان کو تعریف کی، تعریف والی جملے والے کہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اہل دانش و بینش ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب وہ قرآن کی تلاوت شروع کی، اس کے بعد ان کو کہہ رہے ہیں، عقل والے یہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک کہا کہ آپ کے شوہر ہے، یعنی آپ کے شوہر زندہ ہے۔ جب یہ سوال کیے تو اس خاتون نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھو، اگر تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں بری معلوم ہو۔ خاتون کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے میں سوال نہ کرو، اور قرینہ بتا رہا تھا کہ غالباً خاتون کے شوہر جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں۔ آخرکار ان کی سواری جو ہے نا قافلے سے جا کر کے مل گئی، یعنی ان کا قافلہ نظر آ گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کا لڑکا اس قافلے میں ہے یا آپ کے کوئی خاندان والے ہیں اس قافلے میں؟ تو خاتون نے کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یعنی میرے بیٹے بھی قافلے میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ مال بھی ہے، اسباب بھی، ساری چیز موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے قافلے والے میں کوئی لڑکا ہے تو ان کا نام بتا دیجئے، کچھ علامت بتا دیجئے تاکہ میں اس کو پہچان پاؤں گا، اس کا نام پکاروں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو خاتون عرض کرتی ہیں، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور نشانیاں ہیں اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفہوم یہ تھا کہ وہ قافلہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے، یعنی وہ قافلہ کی رہبری کر رہا ہے، تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں اس علامت کو لے کر کے۔ اس کے بعد وہ خاتون عرض کرتی ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اس کے بعد خاتون عرض کرتے ہیں کہ میرا ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، اور ایک بیٹا اور ہے جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو نام بھی بتا دیتی ہیں، اور یہ نام بھی کہاں سے بتا رہی ہے؟ قرآن کریم سے بتا رہی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا ان کی ذہانت تھی، کیا ان کا انداز تھا، ان کی زندگی کا اسلوب ہے، طریقہ ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک ان ناموں کو پکارنا شروع کرتے ہیں تو نوجوان حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خاتون اپنے لڑکوں سے کہتی ہے، فَبْعَثُوا بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اپنے لوگوں میں سے کسی کو اپنا سکہ یعنی نقدی دے کر شہر میں کھانا خریدنے کے لیے بھیجو، اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اس میں سے تمہارے پاس روزی لے آئے۔ یعنی لڑکوں کو کھانا لانے کی ہدایت کی، اور جب کھانا لایا گیا تو خاتون نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے عرض کی، کہنے لگی، کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ پیو بسبب اس اچھے کام کے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے۔ اور خاتون نے ساتھ ہی دوسری آیت بھی پڑھی جس کا منشا یہ تھا کہ میں آپ کے حسن سلوک کے شکر گزار ہوں، آپ نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا معاملہ پیش کیا، اور اس کے بعد اس انداز سے
ان کا شکریہ ادا کرتی ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک وہاں سے جدا ہو گئے, آخری کلمات یہ کہہ کر کے وہاں سے جدا ہو گئے. تو ان کے بچے نے کہا, ان کے لڑکوں لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مبارک سے کہ میری والدہ 40 سال گزر گئے اور اسی اسلوب سے زندگی گزار رہی ہے, یعنی قرآن سے ہی بات کرتی ہے, قرآن کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتی ہے. جب بھی ان سے سوال کرتی ہے, عرض کرتی تو قرآن سے ہی جواب دیتی ہیں, قرآن سے ہی وہ بات کرتی ہے, قرآن کے علاوہ وہ کہیں سے ہی بات نہیں کرتی ہے. میرے دوستو, ہم سب کے لیے اس میں بہت اچھا پیغام ہے, بہت اچھا میسج ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ پڑھ کے جواب دے رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں فالتو باتیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کریں گے, کیونکہ دونوں فرشتے ہمارے اس پر رکھے ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جس کا نام ہے کرامن کاتبین. اچھی اور بری چیزیں لکھنے کے لیے ہمارے دونوں کندھوں پر فرشتوں کو رکھ دیا گیا ہے. تو ابھی کیا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو, اس میں کتنا بڑا سبق ملا ہے. آج ہماری ماں بہنیں نہ جانے گپے شپے لگا رہی ہوتی ہے, اس سے بات کر رہی ہے, اس سے بات کر رہی ہے. ہم گھنٹوں فالتو میں اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں, ان کے پاس وقت گزار رہے ہیں, دکانوں پہ فالتو گیری کر رہے ہیں, ان دوست کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے, کبھی فلمیں دیکھ رہے, کبھی گانے دیکھ رہے, کبھی وہ دیکھ رہے, کبھی یہ دیکھ رہے. یہ لیکن یہ مستورات, یہ عورت کیسی تھی, اللہ اکبر, یہ خاتون کیسی تھی, جبکہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی, عمر رسیدہ تھی, عمر کو پہنچ چکی تھی. اس عالم میں جا کر کے بھی اپنے رب سے اتنا ڈر رہی ہے, اتنا ڈر رہی ہے. تو ہمیں بھی آپ کو ڈرنا چاہیے اور اپنے رب کی ایک ایک احکامات پر, ایک ایک حکم پر عمل کرنی چاہیے. آج ہماری ماں بہنیں کے ساتھ کوئی ہنس کھیل کر کے باتیں کر لے تو کیا کرتی ہے, اپنے گھر کا نمبر دیتی ہے, اپنا نمبر دیتی ہے. پھر لڑکا کو پہچان نہیں ہے, نہ پہچان نہیں ہے, ان سے گپے شپے لگانا شروع کر دیتی ہے. جب ان سے پوچھے گئے, ان سے عبداللہ بن مبارک نے پوچھا, کیا پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, تو اس خاتون نے کیا جواب دیا, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کہ بھائی جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے, جس چیز کے بارے میں تم جانتے نہیں ہیں, اس کے پیچھے کر کے اس کے بارے میں جان کر کے تم کیا کرو گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی بات ہے ہم سب کے لیے, اس میں بہت اچھا پیغام ہے. اگر ہم عقل مند ہیں تو اس میں بڑا اچھا میسج دیا گیا, بڑا اچھا پیغام ہے. یقیناً اس واقعے سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے. کتنا پیارا واقعہ, کتنی سنہری الفاظ میں انہوں نے ایک ایک بات کا جواب دیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, دل باغ ہو گیا. یہ واقعہ جب میں پڑھا, نہ جانے کتنے مرتبہ پڑھا, اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ لیا جائے, بتا دیا جائے کہ ہماری جو خاتون تھی اللہ کیسے ہوا کرتی تھی. آج کے خاتون کو ہم نہ دیکھیں کہ کیسی ہے, بلکہ اگر خاتون کو دیکھنی ہے, اگر آپ کو عورتوں کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ اسلام کی پہلے کی زندگی کے جا کر کے پڑھیے کہ اسلام کے خاطر ہماری ماں بہنوں نے کتنی قربانی دی, اپنے بچوں کو قربان کر دی, اپنے شوہر کو قربان کر دی, اپنے بھائی کو قربان کر دیا, اپنے باپ کو قربان کر دیا, اپنے بھائی کو قربان کر دیا, پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دی. اور یہ اپنے بچوں کو, یہ بھی تو قربانی ہے نا کہ اپنے بچوں کو دور دراز پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہے, حافظ بنا رہی ہے, عالم بنا رہی ہے. بہت قربانی دی, ہماری ماں بہنوں نے بڑی قربانی دی اور بڑے ظلم سہا ہے. اسلام میں سب سے پہلے جس کو شہید کیا گیا ہے وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی. اسلام کے خاطر سب سے پہلے جس نے قربانی پیش کی اپنی جان کی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ عورت ہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ عورتوں کا بڑا مقام ہے. ہماری ماں بہنوں نے دین اسلام کی خاطر بڑی قربانی پیش کی ہے. آج ہماری ماں بہنوں کو معلوم نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں کہ ہماری پہلے کی جو مائیں تھی, پہلے کی جو عورتیں تھی, انہوں نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا قربانی پیش کی ہے. ہمیں آپ کو اپنے ماں باپ کو بتانا پڑے گا, اپنے بہنوں کو بتانا پڑے گا, اپنی بیویوں کو بتانا پڑے گا, ان کے سامنے وہ قصے پڑھنے پڑیں گے تو جا کر کے اس کے اندر اسلام کی عظمت آئیں گی اور اسلام کے لیے آج کی ماں بہنیں بھی قربانی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ واقعہ جو ہے نا آپ ضرور اپنے گھر میں پیش کریں, ضرور پیش کریں. اگر آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو انہیں ضرور بتائیں کہ ایک خاتون تھی جو اللہ قرآن سے بات کرتی تھی اور کیا اس کا طرز عمل تھا, کیا اس کی زندگی تھی. یہ اپنے گھر میں جا کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور پڑھوائے, ضرور سنوائے. اور پھر انشاءاللہ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا, آپ کا دل باغ ہو جائے گا خوشی کے مارے کہ ہماری ماں بہنوں نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا قربانی پیش کی ہے اور کیسے اس کی زندگی رہی ہے, کیسے وہ اللہ کے حکموں پر عمل کر رہی ہے, کیسے وہ زندگی گزار رہی ہے. آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک اور واقعہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا.